ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. نجم سیٹھی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ, اور شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ وائس سیٹلائٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب, یہ جو پریزیڈنسی کے سامنے جو کچھ بھی ہوا, یہ کہا جاتا ہے 2 فیڈرل منسٹرز کے حوالے سے بات کی گئی. نظر گوندل صاحب تھے اور بابر اعوان صاحب تھے, یہ جانے کی کوشش کر رہے تھے, انہیں روک دیا گیا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اوپر جو ہمارے فوجی جوان تھے انہوں نے بندوقیں تان دی کہ آپ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ موٹرکیڈ گزرنا تھا آرمی چیف کا. پہلے تو یہ بتائیے آپ کے جو انفارمرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں 2-3 رائے آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ واقعی ایسے ہی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا شاید ہو, لیکن اتنی بڑی سکیل پہ لیڈر آف اپوزیشن نے کیونکہ اس کو پبلسٹی دی ہے, وہ آج کل اس کیس میں پیپلز پارٹی کے سپوکس مین بن گئے ہیں, اور وزیر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم سے ہوتا رہتا ہے, کیونکہ اسلام آباد کی ہر گلی سے وزیر نکل رہا ہے, وزیروں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے یہاں پہ. تو موٹرکیڈ بھی ہر دوسرے دن یہ کیانی صاحب کو بلا لیتے ہیں, اپنے سے تو ان کو کچھ ہو نہیں رہا, اور فوجی جوان جو ہے بیچارہ وہاں اب ڈال کھا رہا ہے کثرت سے. شکر کرو گولی نہیں مار دی, صرف روکا ہی ہے انہوں نے. کہ اس کو حکم ہے کہ بھئی اس ملک کے حالات کیا ہیں. لیفٹی جنرل دیکھیں مشتاق کو شہید کیا گیا, پولیس پشاور روڈ پہ اتنے امپورٹنٹ جو ہمارے کریم آف دی آرمی کے لوگ جنرل شہید ہوئے. پھر آپ دیکھیں حمزہ کیمپ پہ حملہ ہوا, آرمی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیں ایم ایچ پہ حملہ ہوا, یہاں I-8, I-9, I-10 میں 2 بریگیڈیئروں پہ حملہ ہوا. سو جب چیف آف آرمی سٹاف کی سیکیورٹی کا اگر وہاں اس کا راستہ روکا جاتا ہے تو وہ ایک جرنل بات ہے. اس کو اگر اتنی ہمت ہے ان وزیروں میں تو تحریک استحقاق پیش کریں. میں منتظر ہوں کہ جنرل کیانی کے خلاف کہیں جی کہ ہم بڑے اہم کام سے جا رہے تھے پریزیڈنسی, وہاں قومی امور اور سلامتی کے اہم فیصلے ہونے تھے, اور مجھے اب آئین کا آرٹیکل بھول گیا, رول اینڈ پروسیجر کا آؤٹ آف پریکٹس ہوں, وہ جا کے کہیں کہ جنرل کیانی کے راستے کی رکاوٹ کی وجہ سے, سیکیورٹی کی وجہ سے ہماری اتنی ہمت ہے کوئی نہیں. چودھری نثار کا پرابلم یہ ہے کہ پچھلی 2 ملاقاتیں شہباز شریف صاحب نے کیانی صاحب سے اکیلے میں کی ہیں, حالانکہ رستہ انہوں نے کھولا ہے, اللہ جنت نصیب کرے ان کے بھائی کو, کیونکہ ان کا گھر اور کیانی صاحب کا گھر آمنے سامنے ہے جرنیل کالونی میں. سو پہلا دروازہ انہوں نے کھولا اس شہباز شریف صاحب کا, لیکن سیاست کے اپنے راستے ہوتے ہیں اور اپنے معاملات ہوتے ہیں. اب یہ 2 ملاقاتیں شہباز صاحب کی کیانی صاحب سے 1 to 1 ہوئی ہیں, اس میں نثار صاحب نہیں ہیں, انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ شاید یہ سمجھے ہیں کہ اوپر سے اشارہ تھا کہ اکیلے آؤ, سو یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا. تو اب اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ اسپوکسمین بن گئے. اچھا میں سیٹھی صاحب سے پوچھوں, سیٹھی صاحب یہ آپ نے بات سنی شیخ صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ وزراء کا تو جمعہ بازار لگا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اتنی ہمت ہے تو لے آئیں طریقے استحقاق جنرل کیانی کے خلاف. وہ کہیں جی ہمارا کام رکا ہے, ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ دیکھیے یہاں 3 سوال کھڑے ہو گئے. ایک یہ کہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے, کیا ہونا چاہیے جمعہ بازار کے نہیں. میں سمجھتا ہوں جمعہ بازار بالکل لگا ہوا ہے, مگر یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی جمعہ بازار لگتے رہے ہیں, اور یہ انفیکٹ ہماری ہسٹری یہی ہے کہ جمعہ بازار لگتے رہے. تو یہ کہنا کہ جی منسٹروں کی بہار آئی ہوئی ہے, جمعہ بازار لگے ہوئے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی ریلیونٹ ہے اس کانٹیکس میں. دوسری بات یہ کہ جی ہمت ہے تو کیانی صاحب کو یہ کہیں, نہیں میرا خیال ہے یہاں تک ہمیں بات لے جانی نہیں چاہیے کہ ہمت ہے تو یہ کریں. کل کو پھر ہم کہیں گے کیانی صاحب کو کہ آپ بزدل ہیں, آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہو, یہ کیوں نہیں کرتے. یہاں بھی نہیں ہمیں پہنچنا چاہیے. جو ایشو ہے اس کو اسکوئرلی فیس کرنا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر چل رہا تھا جس کے تحت ایک وی آئی پی کی موومنٹ ہونی تھی. اس وی آئی پی کی موومنٹ خواہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا آرمی چیف ہو یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہو, جو بھی ہے, اگر اس کی وی آئی پی کی موومنٹ کے لیے ملٹری پولیس کو بلایا گیا ہے تو بلایا گیا ہے, ختم ہو گئی بات. اس کا جو آرڈر ہے وہ GHQ سے آتا ہے اور وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے, اور وہ بالکل جائز ہے اور کانسٹیٹیوشنل ہے. آپ ایم پیز کو جہاں بھی چاہے آپ کھڑا کر سکتے ہیں, اور یہ فیصلہ جو ہے وہاں کی جو کور کمانڈ ہے یا وہاں کے جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. چلے یہ بھی بات ہو گئی. اب منسٹر صاحب آ رہے ہیں, منسٹر صاحب کی گاڑی پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں, ان کو ایم پیز جو ہے یا سولجرز جو ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ کہ روکیں آپ سب کو, اور جو وی آئی پی موومنٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو منسٹر صاحب کو رک جانا چاہیے, ختم, فل سٹاپ. منسٹر صاحب ہوں یا جو بھی ہو, اگر وی آئی پی موومنٹ ہے اس وقت, جس کا مطلب یہ ہے کہ آل ادر ٹریفک ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ, اگر منسٹر صاحب کو وہ وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا گیا یا ان کے لیے نہیں تیار کیا گیا وہ موومنٹ یا وہ فیسیلیٹیشن,
تو منسٹر صاحب کو اپنی گاڑی آرام سے جھنڈا کے ساتھ سائٹ پہ لگا لینی چاہیے، اور جو بھی وی وی آئی پی موومنٹ جس میں ایم پیز بھی انوالوڈ ہیں، سولجرز بھی انوالوڈ ہیں، اس کو بالکل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ یہ کہ جی آپ میری گاڑی کو کیوں روکا اور آپ ہوتے کون ہیں، اور جب ہم جانے لگے آپ نے اپنی بندوقیں جو ہے وہ ہماری طرف کیوں پوائنٹ کی، بالکل بکواس ہے، یہ ساری نانسنس ہے۔ یہ سولجرز ہیں، دے آر اوبیئنگ آرڈرز، وہ منسٹرز کے آرڈرز کے اوپر نہیں چلتے، وہ اپنے ڈائریکٹ کمانڈ کے آرڈرز کے اوپر چلتے ہیں۔ یہی قانون ہے اور یہی اصول بھی ہے۔ تو یہ صرف ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں۔ میں تو اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ہوا کہ ایک منسٹر کی گاڑی کو روک لیا گیا، اور جو پروٹوکول کے تحت جس کو پہلے رائٹ آف پیسج ہے اس کی رائٹ آف پیسج فیسیلیٹیٹ کی گئی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جی وہ آرمی چیف ہے اور وہ انہوں نے کہیں جانا تھا تو اس کی وجہ سے ایم پیز یا سولجرز کھڑے تھے۔ یہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چودھری نثار نے بالکل ناجائز طریقے سے اتنے چھوٹی سی چیز کو اتنی بڑی چیز بنا لی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ جناب میں بہت بڑا جرنلسٹ ہوں، میں جناب ایک جگہ پہ جاتا ہوں اور مجھے لاگے سے روک کے وہاں ایک عام سپاہی بیچارہ کھڑا، وہ کہتا ہے سر سوری آپ اندر نہیں جا سکتے، شناخت کریں، اور میں اس کو آنکھیں گھور کے کہتا ہوں تو پہچانتا نہیں میں کون ہوں، میں تو نجم سیٹھی ہوں، تو دیکھتے نہیں ہو میرے سے، کیا شناخت مانگ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے سر میں آپ ہوں گے نجم سیٹھی مگر اپنی شناخت مجھے دکھا دیں۔ تو اگر میں وہاں گرمی کھا جاؤں تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ وہ اپنا ڈیوٹی پہ ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ سولجرز نے اپنی ڈیوٹی کی ہے، ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ واضح طور پہ لیڈ آؤٹ تھی۔ تو یہ ساری بات کو اتنا بڑا ایشو بنانا ایز اے سول ملٹری کانفرنٹیشن، یہ بالکل فضول بات ہے۔ اس قسم کی چیزوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ قانون کے مطابق وی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی تھی، منسٹر صاحب کو جو وی آئی پی ہیں ان کو سائڈ پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا اور اس ایشو کو بالکل کھڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے سیٹھی صاحب ایک ممکن آخری 2-3 منٹ ہے، بریفلی مجھے جواب دیجیے گا، یہ کیا ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ ان کا کوئی پیرانویا ہے؟ جس طرح اب یہ چودھری نثار صاحب نے کہا اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وہ اسپوکس پرسن بن گئے ہیں تمام منسٹرز کے، یہ کوئی پیرانویا ہے ہمارا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے سم ہاؤ وچ از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو آرمی تو فوراً یہ کہا جاتا ہے یہ کوئی مارشل لا تو نہیں لگا ہوا جی، یہاں جمہوری حکومت ہے؟ یہ کوئی پیرانویا بن گیا ہمارے سیاستدانوں؟ مجھے اگر ایک سیکنڈ دیں آپ۔ جی میں جی شیخ صاحب جی اصل پرابلم ہے صرف چودھری نثار کا۔ اگر یہ شہباز شریف صاحب بھی ہوتے تو وہ کبھی نہ کہتے، اگر دوسرے بھی ہوتے، ان کا کوئی تھوڑا مسئلہ کوئی فنی خرابی ہے آج کل، فوج کا کوئی بھی مسئلہ ہو یہ موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے۔ ان کا پتہ نہیں آگے بھی یہ جتنے بحران پیدا کیے ہیں اس ملک میں، نواز شریف کو جتنے 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ دیے ہیں انہوں نے، اور جس کے نتیجے یہ نواز شریف صاحب اور ساری ان کی قیادت بھگت رہی ہے، وہ انہی کی مہربانی ہے۔ اس لیے حکیم صاحب کی دوائی سے جنرل مشرف آئے اور جنرل جو تھے ہمارے ان کی جگہ انہوں نے ان کو راستہ دیا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ان سے تو جا نہیں رہا آصف زرداری۔ اچھا، اور 11 کھانے کے بعد بھی آصف زرداری سے کوئی ان کو پکڑائی نہیں دیا، کوئی رزلٹ نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیولین اور بالکل نجم سیٹھی صاحب نے اصول کی بات کی کہ فوجی جوان کو حکم ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ اس کالے شیشے والی گاڑی میں جھنڈے کے اندر کوئی، دیکھیں ایک ایسا وقت بھی تھا جب وزیر جھنڈے نہیں لگایا کرتے تھے، خود نواز شریف صاحب کا دور تھا ایسا۔ اچھا سیٹھی صاحب کی بات جھنڈے کی توہین ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کو۔ اچھا جی سیٹھی صاحب آپ کے پیرانویا والی بات کر رہا تھا میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں پیرانویا والی بات کر رہا ہوں، یہ پیرانویا تو ہے مگر اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے پیچھے فوج کا ہاتھ دیکھیں اور اپنی توہین سمجھیں۔ اپنے کارکردگی بہتر کریں، فوج کی طرف توجہ مت دیں، اپنی کارکردگی بہتر کریں، اپنے اصول پکے کریں، قانون کی بالادستی کریں، جو قانون خود بناتے ہیں ان کو اوبے کریں، اور یہ مغرور طریقے کے ساتھ جھنڈے لگا کے اور دھندناتے پھرنا اور کہنا کہ میرے لیے تو ریڈ لائٹ بھی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے روکا کیوں گیا یہاں اور یہاں کیوں نہیں ہوا، یہ ساری غلط باتیں ہیں، یہ بڑی امیچور باتیں ہیں، یہ ایک امیچور سوسائٹی میں ہوتی ہیں۔ امریکہ میں یا برطانیہ میں ایسی بات نہیں ہوتی، منسٹرز جھنڈوں کے بغیر جاتے ہیں، اتنا شودہ پن بھی نہیں ہوتا اور پروٹوکول بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے، بیچارے آتے ہیں جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں۔ یہاں پالیٹکس کو پالیٹکس نہیں کہا جاتا، یہاں کہتے ہیں پبلک سروس۔
میں ایک کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا تو باتیں ہو رہی تھی تو ایک جرنیل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو باتوں کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا, اور یہ ایک فارن کنٹری کے سینئر آرمی آفیسر تھے, آرمی چیف تھے انفیکٹ, تو کہنے لگے آپ کی باتوں سے تو ایسے لگتا ہے آپ کو تو پبلک سروس کرنی چاہیے. تو میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا ہاں بالکل دل کرتا ہے پبلک سروس کرنے کا, مگر ہمارے ملک میں پبلک سروس سیاستدان نہیں کرتے, وہاں سیاست کرتے ہیں, اور سیاست اور پبلک سروس میں بڑا فرق ہے. تو بڑا بیچارہ حیران ہو گیا, کہنے لگا ہمارے ہاں تو پبلک سروس, سیاست کا مطلب ہے پبلک سروس. تو پبلک سروس کا مطلب ہے قانون کو پروٹیکٹ کریں, اچھے قانون بنائیں, چوری نہ کریں, اور ایفیشنسی کریں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان 1-2 کروڑ روپے الیکشن پہ لگاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں 8-10 کروڑ اب ہم نے جیب میں بنانے, اگلی الیکشن کی تیاری کرنی ہے. تو یہ سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے. اسی لیے میں ہمیشہ ان چیزوں سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ اس قسم کا سسٹم بنائیں جہاں اتنے پیسے بھی نہ ہوں, اچھے لوگ بھی آئیں, اور پبلک سروس اور پبلک ڈیوٹی. شیخ صاحب وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا شیخ رشید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, فیڈ بیک اس کا دیجیے گا TNS@duniatv.tv پہ دیکھنے کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.